ایک ایسی کتاب جو رازوں سے بھری ہوئی ہے، جس نے دنیا کو ابتدا سے لے کر آخر تک ہلا کر رکھ دیا، یہاں تک کہ ویٹیکن نے بھی اس پر پابندی لگا دی۔ مگر کیا یہ پراسرار متن واقعی حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ یعنی اسلام میں حضرت ادریس علیہ السلام کو کیا واقعی یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا تھا؟ کتاب میں لکھا ہے کہ دیو قامت مخلوق کبھی اس دنیا میں موجود تھی۔ زمین پر اترنے والے کچھ مخلوقات اور انسانوں کی عورتوں کے درمیان ایک ممنوع تعلق قائم ہوا، اور اس تعلق سے ایک نسل پیدا ہوئی جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا واقعی ان دیو قامت مخلوقات نے انسانیت کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تھا؟ اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ایک نبی جس کے پاس خاص اور پراسرار علم تھا، ادریس علیہ السلام، انہوں نے اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسا سفر کیا کہ آخر وہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے، لیکن اب وہ کہاں ہیں؟ کیا کسی اور جہت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اور جب آپ سنیں گے کہ ان کے زمانے میں کیا کچھ ہوا، تو آپ کو احساس ہوگا کہ اب تک جو کچھ انسانی تاریخ کہلائی جاتی ہے وہ محض ایک کہانی کے سوا کچھ نہیں۔ اسلام کے مطابق اس وقت کے انبیاء اور ان کی قوموں کی حقیقت آپ کو دنگ کر دے گی۔ اور پھر بات کرتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی غیر معمولی اور پراسرار زندگی کے بارے میں، جیسا کہ اسلامی ذرائع میں بیان کیا گیا ہے۔ بک آف جائنٹس کے نام سے کتاب دیو قامتوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خاص طور پر دلچسپ ہے، یہ ان دیو قامتوں کی کہانیوں پر مرکوز ہے جو گرے ہوئے فالن اینجلز کی اولاد ہے۔ اس حصے میں ہم پڑھتے ہیں کہ کیسے یہ دیو قامت مخلوق، جنہیں نافلیم کہا جاتا ہے، گرے ہوئے فرشتوں اور انسانی عورتوں کے ملاپ سے پیدا ہوئی۔ کتاب میں کچھ پیشن گوئیاں بھی شامل ہیں۔ یہ پیشن گوئیاں خوابوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس میں ہنوک اور دیو قامتوں کے خوابوں کو اور ان کی تعبیرات کو شامل کیا گیا ہے۔ ہنوک نے دو بہت اہم خواب دیکھے تھے۔ پہلا خواب عظیم طوفان کا خواب تھا۔ جب ہنوک چھوٹا تھا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ زمین ایک بہت بڑے طوفان سے تباہ ہو جائے گی۔ اس نے یہ خواب اپنے نانا محلیل کو سنایا۔ پھر اس نے اللہ سے دعا کی کہ وہ زمین پر ایک نئی نسل کی حفاظت فرمائے۔ اخنوخ کا دوسرا خواب انسانیت کی تاریخ کو جانوروں کی علامات کے ذریعے بیان کرتا ہے۔ یہ خواب آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور مسیح علیہ السلام کے زمانے تک جاری رہتا ہے۔ یہ خواب انسانی تاریخ کے اہم واقعات کو علامتی جانوروں کے ذریعے دکھاتا ہے۔ اور ایک اور غیر مستند کتاب ایپو ریفل ہے، جو اگرچہ اخنوخ نے نہیں لکھی لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی دور کی ہے۔ کتاب دیو قامت، جسے بک آف جائنٹس کہا جاتا ہے، یہ ایک نہایت عجیب کتاب ہے، اور یہ بھی خوابوں کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اس بار خواب دیو قامت دیکھتے ہیں جو آنے والی تباہی کو دیکھتے ہیں۔ وہ ادریس علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام انہیں بتاتے ہیں کہ ان کے خواب اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر وہ توبہ نہ کریں تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور وہ سب مکمل طور پر ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ دو قامت جنگجو تھے اور بہت پر اعتماد تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ دو قامت کہاں سے آئے تھے؟ اس کی وضاحت کے لیے کتاب گرے ہوئے فرشتوں کے تصور کو متعارف کرواتی ہے اور ان دیو قامتوں کو نافلیم کہتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ یہ نافلیم وہ مخلوق تھی جو آسمان سے گرنے والے فرشتوں اور انسانی عورتوں کے ملاپ سے پیدا ہوئی تھی۔ لیکن جب ہم اس بات کو اسلامی نظریے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہودی اور عیسائی علماء گرے ہوئے فرشتوں کے تصور کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے حتیٰ کہ شیطان کو بھی گرا ہوا فرشتہ قرار دیا، جو کہ اسلامی تعلیمات سے مختلف ہے۔ اسلام اس کے برخلاف دنیا کو ایک تیسری مخلوق یاد دہانی کرواتا ہے جسے بہت سے لوگ بھول چکے ہیں، اور وہ ہیں جنات۔ شیطان ایک جن ہے، فرشتہ نہیں۔ فرشتے اور جنات دو بالکل مختلف مخلوقات ہیں۔ فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور کبھی گناہ نہیں کرتے۔ جنات آگ سے بنے ہیں، ان کے پاس آزاد مرضی ہے۔ ان میں سے کچھ ایمان لاتے ہیں اور کچھ انکار کرتے ہیں، بالکل انسانوں کی طرح۔ قرآن کے مطابق ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا، یہاں تک کہ کچھ عیسائی اور یہودی مفسر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ فرشتوں اور انسانوں کے درمیان کوئی جنسی تعلق پیدا نہیں ہوا۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ کہانی شاید بعد میں مغرب میں گڑھی گئی تاکہ اسے زیادہ سنسنی خیز بنایا جا سکے اور بیچنے میں آسانی ہو۔ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتاب کے مختلف نسخوں میں بہت مختلف متون ہیں، جو ظاہر کرتی ہے کہ اصل میں تبدیلی کی گئی۔ لیکن ایک بات جس پر زیادہ تر ذرائع متفق ہیں
وہ یہ ہے کہ نافلیم یعنی دیوقامت مخلوق بہت لمبے قد کے تھے اور انہوں نے زمین پر فساد اور تباہی مچائی۔ نافلیم قدیم عبرانی مذہبی متون میں ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ بہت طاقتور اور عظیم الجثہ تھے، لیکن آخرکار وہ تباہ کر دیے گئے اور زمین سے مکمل طور پر مٹا دیے گئے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں اسلام دیوقامتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اسلامی ذرائع میں کچھ احادیث اور روایات ہمیں پچھلی قوموں کی جسمانی ساخت کے بارے میں تفصیل فراہم کرتی ہیں۔ ان میں آدم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کی جسامت کا ذکر ہے۔ دراصل ادریس علیہ السلام ایک نبی تھے جو آدم علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کے درمیان کے زمانے میں تھے۔ تو اگر آدم اور ہود علیہ السلام اور ان کی قومیں بہت لمبے قد کی تھیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام اور ان کی قوم بھی بہت لمبے قد کے تھے۔ آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔ صحیح احادیث کے مطابق کہا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد تقریباً 40 میٹر لمبا تھا۔ ایک حدیث جو بخاری نے روایت کی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تھا تو ان کا قد 7 ہاتھ تھا۔ جب ہم اسے میٹر میں تبدیل کرتے ہیں تو یہ تقریباً 40 میٹر بنتا ہے۔ قوم عاد اور ان کی جسمانی ساخت کے بارے میں قرآن میں قوم عاد کا ذکر موجود ہے، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ قوم بہت طاقتور اور بڑے جسم والے افراد پر مشتمل تھی۔ قرآن میں آتا ہے، رہے عاد کے لوگ تو وہ زمین پر ناحق گھمنڈ کرنے لگے اور کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اسلامی تفاسیر میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ قوم عاد جسمانی طور پر نہایت مضبوط اور بڑے قد و قامت والے لوگ تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے اور بھاری بھرکم محلات بنائے۔ اگرچہ ان کے قد کے بارے میں کوئی حتمی عدد نہیں دیا گیا، لیکن بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت کے حالات اور جانوروں کے سائز کے پیش نظر اس وقت کے انسان بھی بہت اونچے قد والے تھے، اتنے کہ آج ہم انہیں دیوہیکل یا جائنٹس کہہ سکتے ہیں۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد تقریباً 40 میٹر تھا اور حضرت ادریس علیہ السلام ان کے صرف چھٹی نسل میں آتے ہیں، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ادریس علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ بھی عداور تھے۔ اگرچہ اسلام میں لفظ جائنٹ استعمال نہیں ہوا، لیکن جو قد بتائے گئے ہیں وہ ماضی میں دیوہیکل انسانوں کی موجودگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اسلام میں نیفیلیم کا براہ راست ذکر نہیں آتا، لیکن کچھ مشابہتیں اور نظریات ضرور پائے جاتے ہیں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق انسانوں اور جنات کے درمیان تعلق ممکن ہے۔ کچھ روایات میں ایسی مخلوق کا ذکر ہے جو آدھے انسان اور آدھے جن ہوتے ہیں، اکثر جسمانی طور پر نامکمل ہوتے ہیں لیکن جن کی نسل سے ہیں۔ انہیں نسناس کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں کوئی مضبوط علمی یا شرعی ماخذ موجود نہیں۔ یہ روایات زیادہ تر عوامی داستانوں اور دہی عقائد پر مبنی ہیں۔ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے جنات سے شادیاں کی یا جسمانی تعلق رکھے، کچھ تو خود کو جن ماہر کہتے ہیں۔ اگر چونکہ ہمیں اس بارے میں کوئی پختہ علمی ذرائع نہیں ملے، اس لیے ہم اسے صرف ایک امکان کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ نیفیلیم کی تباہ کن اور افراتفری والی فطرت اسلام میں بیان کی گئی ہے، شریر جنات سے مشابہ ہے۔ اسلام کے مطابق شیطان کے اربوں ساتھی ہیں، حتیٰ کہ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ کم از کم ایک شیطان موجود ہوتا ہے۔ اب ہم اس پراسرار کہانی کی بات کرتے ہیں جو کتاب اخنوخ میں موجود ہے۔ اسلام اس واقعے کی وضاحت کیسے کرتا ہے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ہاروت و ماروت کی۔ وہ دونوں فرشتے تھے اور واقعی انہوں نے انسانوں کو جادو سکھایا، مگر یہ نافرمانی یا بغاوت نہیں تھی، سب کچھ اللہ کے حکم اور اجازت سے ہوا۔ اس وقت شیطان اور جنات لوگوں کو جادو سکھا رہے تھے، ان کے دل و دماغ کو تاریک کر رہے تھے۔ ہاروت و ماروت اس تاریکی کو روکنے کے لیے بھیجے گئے۔ انہوں نے لوگوں کو علم دیا کہ جادو سے کیسے بچا جا سکتا ہے، لیکن کسی جادو کو ختم کرنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ وہ جادو کس طرح سے کیا گیا ہے، بالکل جیسے ایک ڈاکٹر بیماری کا علاج کرنے کے لیے پہلے اسے سمجھتا ہے۔ اس لیے انہوں نے جادو کی تفصیلات بتائیں، مگر ہر بار تنبیہ کی کیسے غلط کام کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ مگر انسانوں نے حسب معمول نافرمانی کی اور یہ علم اپنی ذاتی خواہشات کے لیے استعمال کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی باقی گمراہ قوموں کی طرح تباہ ہو گئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد قلم سے لکھنے والے پہلے انسان تھے۔ انہوں نے ریاضی، فلکیات اور دیگر سائنسی علوم میں گہری سوچ بچار کی۔ انسانوں کے درمیان سب سے پہلے سلے ہوئے کپڑے پہننے والے بھی وہی تھے۔
یعنی صلاحی کے موجد۔ قرآن پاک میں حضرت ادریس علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچ بولنے والے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ بعض روایات میں حضرت ادریس علیہ السلام کو بہت لمبا قد، گورا رنگ، چوڑا سینہ، مضبوط ہڈیاں، نرم آواز، نرم گفتار اور چلنے میں چھوٹے قدم رکھنے والا بیان کیا گیا ہے۔ طبری کی روایات کے مطابق جب ان کو نبوت ملی تو آدم علیہ السلام کی عمر 622 سال تھی۔ انہیں قابیل کی اولاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور شیطان سے بچنے کی نصیحت کی، مگر انہوں نے ان کی بات نہ مانی۔ صرف تقریباً 1000 لوگ ان پر ایمان لائے۔ فرشتے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس گروہوں کی صورت میں آتے، ان سے بات کرتے اور ان کی صحبت میں وقت گزارتے۔ نبوت سے پہلے بھی وہ عبادت میں مشغول رہتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نہ صرف روحانیت میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے بلکہ عملی صلاحیتوں میں بھی انسانوں کے لیے نمونہ تھے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام ایک کسان تھے، حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اتنے نیک اور خالص تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ 3 دن اپنی قوم کو دعوت دینے، خیر کی تعلیم دینے اور رہنمائی کرنے کے لیے، 4 دن اللہ کی عبادت اور روحانی سفر کے لیے۔ ایک دن جب وہ 4 دن کے عبادت کے سفر پر جا رہے تھے، بہت گرمی تھی۔ سورج کی تپش نے انہیں بہت متاثر کیا۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، میں تو اس سورج کی تپش ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکا، وہ فرشتہ جو اسے روزانہ اٹھاتا ہے وہ کیسے برداشت کرتا ہے؟ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے دعا کی کہ سورج کی گرمی اور وزن اس فرشتے کے لیے آسان کر دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ جب فرشتے نے یہ تبدیلی محسوس کی تو اس نے اللہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا، یہ میرے بندے ادریس کی دعا کی وجہ سے ہوا۔ فرشتے نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اس بندے سے ملنے دیں، میں اس کا دوست بننا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا۔ ادریس علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم ان فرشتوں میں سے ہو جو بطور مہمان آتے ہیں۔ پھر وہ دونوں مل کر بیٹھے، باتیں کی اور اللہ کی عبادت کی۔ جب وہ فرشتہ واپس جانے لگا تو کہنے لگا، آپ نے جو مہربانی کی ہے اس کے بدلے میں آپ کے لیے ایک دعا پوری کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ اسرائیل علیہ السلام کے پاس گیا، ان سے کہا کہ ادریس علیہ السلام آپ کے بارے میں نیک رائے رکھتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بھی اللہ سے اجازت مانگی اور ادریس علیہ السلام سے ملنے آ گئے، انسان کی شکل میں۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو پہچانا نہیں اور فرمایا، یہ میرے عبادت کے دن ہے، میں لوگوں سے نہیں ملتا، تم یہاں کیسے پہنچے؟ فرشتے نے کہا، اے نبی اللہ، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، صرف آپ سے ملنے آیا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ عبادت کر سکوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں کم کھاتا ہوں، کم پیتا ہوں، کم سوتا ہوں اور دن رات عبادت میں مشغول رہتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ مجھے طاقت دے گا، انشاءاللہ میں چل سکوں گا۔ یوں دونوں نے سفر شروع کیا۔ ایک دن تک وہ چلتے رہے، ذکر کرتے، روزہ رکھتے، شکر ادا کرتے اور عبادت کرتے رہے۔ شام کو ایک چرواہے کو دیکھا۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہمیں نہیں معلوم ہم رات کہاں گزاریں گے، ہو سکتا ہے ہمیں کچھ کھانے کو نہ ملے، اس چرواہے سے دودھ لے لیتے ہیں تاکہ روزہ افطار کر سکیں۔ یہ کہنا اسرائیل علیہ السلام کا حضرت ادریس علیہ السلام کا امتحان لینا تھا، کیونکہ یہ فرشتے ہونے کے ناطے انہیں کھانے پینے کی حاجت نہ تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام ناراض ہو گئے اور فرمایا، ایسی بات مت کیا کرو، ہمارا رزق اللہ کے ذمہ ہے، ہم جہاں بھی ہوں گے وہی ہمیں عطا کرتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے فوراً کہا، استغفر اللہ، میں معافی چاہتا ہوں۔ رات کو دونوں نے دعا کی، آسمان سے کھانا نازل ہوا۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا، آئیے کھانا کھائیں۔ اسرائیل نے جواب دیا، اللہ کی قسم مجھے کھانے کی حاجت نہیں۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں انسان ہوں، مجھے تھوڑا سا کھانا ضروری ہے۔ کھانے کے بعد دونوں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو نیند آنے لگی مگر اسرائیل علیہ السلام بالکل تازہ دم رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حیران ہوئے کہ یہ شخص نہ تھکتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ بھوکا ہوتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا۔ اگلے دن پھر وہ چلتے رہے۔ شام کے قریب ایک انگور کا باغ دیکھا۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے نبی اللہ،
شاید رات کو کھانے کو کچھ نہ ملے، کچھ انگور ساتھ لے لیتے ہیں۔ ادریس علیہ السلام پھر ناراض ہوئے اور کہا، میں نے تم سے پہلے کہا تھا رزق کی ضمانت اللہ نے دی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے پھر کہا، استغفر اللہ۔ رات کو پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کا کھانا نازل فرمایا۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، آئیے کھانا کھائیں۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے خواہش ہی نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو شک ہونے لگا، یہ واقعی انسان نہیں۔ تیسری رات عبادت کرتے وقت ادریس علیہ السلام نے کہا، تجھے اللہ کی قسم سچ بتا، تو انسان نہیں ہے، تو کون ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ موت ہوں۔ ادریس علیہ السلام گھبرا گئے اور کہا، کیا میری موت کا وقت آ گیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے اجازت لے کر آپ کا ساتھی بننے آیا ہوں۔ ادریس علیہ السلام نے پوچھا، جب سے تم میرے ساتھ ہو کیا کوئی روح قبض کی ہے تم نے؟ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، بہت سی۔ جب مجھے حکم ملتا ہے میں فوراً روح قبض کر لیتا ہوں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں ہمیشہ سے ایک چیز کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے موت کا ذائقہ چکھا سکتے ہو؟ اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت لی، پھر انہیں موت کا ذائقہ چکھایا اور بعد میں دوبارہ زندہ کیا۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا، موت بہت سخت، انتہائی دردناک تھی، جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جائے۔ پھر انہوں نے کہا، اب مجھے دوزخ دکھاؤ تاکہ میرا خوف اور عبادت میں اضافہ ہو۔ اللہ نے اجازت دی۔ اسرائیل انہیں دوزخ کے دروازے تک لے گئے۔ دوزخ کے فرشتے لرز گئے، دروازہ سوئی کے ناک جتنا کھولا گیا۔ اندر کی چیخیں، آگ اور آوازیں سن کر ادریس علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا، یہ میری سوچ سے بھی زیادہ ہولناک ہے۔ پھر فرمایا، اب مجھے جنت دکھاؤ تاکہ میری رغبت اور بڑھے۔ اللہ نے اجازت دے دی۔ اسرائیل علیہ السلام جنت کے دروازے پر لے گئے، دروازہ کھولا گیا، ادریس علیہ السلام اندر داخل ہو گئے۔ پھل کھائے، پانی پیا، خوشبوئیں سونگیں۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اب چلتے ہیں پھر۔ ادریس علیہ السلام نے درخت کی شاخ پکڑ لی اور کہا، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا، دونوں اپنی دلیل پیش کرو۔ ادریس علیہ السلام نے قرآن کی آیت سے دلیل دی، ہر جان موت کا ذائقہ چکھے گی، دوزخ پر سب سے گزرنا ہے، جنت میں داخل ہونے کے بعد واپس نہیں نکالا جائے گا، مرنے کے بعد کوئی دوسری موت نہیں۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اس میں تو آپ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے ادریس نے دلیل سے تجھے مغلوب کر دیا۔ میں نے ازل سے لکھا تھا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور اب وہ کبھی نہیں نکلیں گے۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ ادریس علیہ السلام پہلے داخل ہو گئے تو اللہ نے فرمایا، میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، تمہیں خواہشات نہیں دی۔ لیکن ادریس علیہ السلام نے خواہشات، شیطان اور دنیاوی لذتوں کو چھوڑ کر میری عبادت کی۔ اگر تم میں سے کوئی بھی یہ آزمائش چاہے تو زمین پر جا کر آزمائشوں سے گزرے۔ فرشتوں نے کہا، اے رب، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم بس تیری رضا چاہتے ہیں۔